بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ نے اس مقام پر یہ بات وضاحت سے بیان کی ہے کہ لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ اس کتاب کو لکھنے میں کوئی فائدہ نہیں، اور آپ جو کام کر رہے ہیں کہ شریعت کے کاموں میں حکمت بیان کی جائے، تو پچھلوں نے یہ کام نہیں کیے، اور اس طرح کے اعتراضات اس کا جواب حضرت نے دیا ہے۔ اب اس بات کو بیان کیا ہے کہ لیس فی تدوینہ فائدۃ، کہ اس کتاب کے تحریر کرنے میں فائدہ نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ قلنا لیس الامر کما زعم، بات ایسی نہیں ہے جیسے لوگوں نے سمجھ لی ہے، بلکہ ذالک فوائد جلیلۃ، بلکہ اس کام کے کرنے میں بہت سے فائدے ہیں۔ اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس کا پہلا فائدہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ منہا ایذاء معجزۃ، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ معجزہ کیا چیز ہوتی ہے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ من معجزات نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے جو معجزہ ہے اس کا پتہ چلے گا۔ فإنه صلی اللہ علیہ وسلم کما أتى بالقرآن العظیم فعاجز بلغاء زمانہ ولم يستطع أحد منهم أن يأتي بسورة من مثله۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے ساتھ دنیا میں آئے، تو ان کے زمانے کے جتنے بھی بڑے بڑے بلیغ اور فصیح تقریریں کرنے والے لوگ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کی مثال لانے سے عاجز آ گئے۔ وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ أَن يَأْتِيَ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور ان میں سے کوئی بھی آدمی یہ نہیں کر سکا کہ قرآن جیسی ایک سورت بھی وہ لے آتا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بات یہ کہی ہے، اس سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کا ذکر کیوں کیا، معجزات کا ذکر کیوں کیا؟ لوگ تو کہتے ہیں حضرت آپ کو کتاب نہیں لکھنی چاہیے، آپ کی کتاب لکھنے میں کچھ فائدہ نہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں اس لیے کتاب لکھتا ہوں، اس میں فائدہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تشریح ہوگی اور معجزات کی تفصیل بیان ہو جائے گی، ان کی وضاحت ہو جائے گی۔ تو ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے بیان کو مراد لے رہے ہیں کہ جب تم لوگ یہ کتاب پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کیسے ہوتے تھے۔ ہر زمانے کی ایک زبان ہوا کرتی ہے، اور جو دین، جو عقیدہ، جو تاریخ اور فلسفہ اس زمانے کی زبان سے ہٹ کر بیان کیا جاتا ہے، وہ اپنے طور پر کتنا ہی مفید کیوں نہ ہو، وہ اس زمانے میں نہیں چل سکتا۔ اس لیے یہ اصول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اسے پھر دہراتے ہیں کہ ہر زمانے کی ایک زبان ہوتی ہے، اور زمانہ اس زبان کو بولتا اور سمجھتا ہے۔ بڑے سے بڑا اچھا کام، اچھی سے اچھی تحریر، فلسفہ، بیان اگر اس زبان میں نہ کیا جائے تو لوگ اسے نہیں سمجھ پاتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چیز اپنی افادیت ہونے کے باوجود لوگوں کی چونکہ سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے وہ استعمال میں نہیں آتا۔ جو پچھلے زمانے تھے جب یہ سائنس کی ایجادات نہیں ہوئی تھی، 15ویں صدی عیسوی تک، 16ویں صدی عیسوی تک بھی لوگ جو زبان سمجھتے تھے زمانے میں، وہ کوئی ایسا کام کر دینا کہ وہ حیران پریشان کر دے لوگوں کو۔
اور زبان سب یہ تھی کہ لوگ جن چیزوں سے قائم ہوتے تھے وہ چیزیں ایسی ہونی چاہیے تھی کہ کوئی آدمی اس جیسی کوئی چیز لا نہ سکے. مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اولیاء اللہ کی کرامات، یہ اس زمانے کی زبان تھی اور لوگ اس زمانے میں یہی زبان سمجھتے تھے. ایک شخص کی ولایت کا وہ انکار کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کامل بندہ نہیں ہے، اور اس نے کسی کو بددعا دے دی اور وہ آدمی مر گیا اس کی بددعا سے. لوگ کہتے تھے واقعی یہ بہت بڑا آدمی. لوگ اس طرح اقرار کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے پیالے میں ہاتھ رکھا اور ان کی انگلیوں سے پانی بہنے لگا. یہ اس زمانے کی زبان تھی، یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ پانی ایسے بہنے لگے. کوئی ایسی بات ہی نہیں ہو سکتی تھی. لوگوں نے کہا واقعی اللہ کے نبی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا. سخت اندھیری رات تھی اور وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا مبارک مجھے دیا، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کا جو اپنا عصا تھا وہ روشن ہو گیا اور وہ جدھر بھی جاتا جا رہا تھا تو اس کو روشنی نظر آ رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس شخص کا ایمان اور بڑھ گیا. ہر زمانے کی ایک زبان ہوتی ہے اور جب تک کوئی بھی تاریخ، فلسفہ، کوئی بھی اچھے سے اچھا عقیدہ اور نظریہ اس زبان میں پیش نہ کیا جائے وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. اس زمانے میں لوگوں سے منوانے کے طریقے یہی، اور یہی اللہ نے کیا. اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، اولیاء اللہ کو کرامات دی. اب بھی کرامات ہوتی ہیں لیکن چونکہ نبوت ختم ہو گئی اس لیے معجزات تو اب نہیں ہوتے، تو کرامات اب بھی ہوتی. جب زمانہ بدلا 16ویں 17ویں 18ویں صدی عیسوی اور آگے آگے بڑھتے گئے، اب وہ کیفیت نہیں رہی لوگوں کے ماننے کی. اب فرض کر لیجئے کسی کو آپ ایک لاٹھی دے دیں اور اس میں روشنی پیدا ہو جائے تو وہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ آپ کی کرامت ہے. وہ کہے گا ضرور اس میں کوئی نہ کوئی چیز ہے، پتہ نہیں اندر اس کے سیل ڈال دیے ہیں یا کوئی مادہ ڈال دیا ہے یا کوئی نہ کوئی اس میں میجک ہے، کوئی جادو ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہے. اس کو منوانے کے لیے آج کی زبان میں اس کو بولا جائے، بات کی جائے تو وہ سمجھتا ہے وہ ان چیزوں کو نہیں مانتا. اس لیے اس نئی نسل کو آپ دیکھیں، انہیں اگر آپ دین کا سمجھائیں اس زبان میں جو ہماری زبان اب اس دور میں رائج ہے، پھر تو وہ دین سمجھتا ہے. اور وہ زبان ہے دانش مندی کی، حکمت کی، بات کو بیان کرنے کی، واضح کرنے کی. اس کے سوال کو سن کے بغیر احتجاج کیے، کیسے ہی بےہودہ سے بےہودہ سوال کیوں نہ ہو، اس کو سن کے بغیر ناراضگی کا، غصے کا اظہار کیے، اطمینان سے اس کا جواب دینا، یہ ایک زبان ہے. مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میری سمجھ میں آتا ہی نہیں خدا کا ہونا. یہ بات اگر وہ 200 سال پہلے کہتا کسی گاؤں میں تو مولوی صاحب نے لاٹھی اٹھا لینی تھی اور مارنا تھا کہ نکل جاؤ مسجد سے، تم جیسے دہلیے سے بات ہی نہیں کرنی. اب ایک لڑکا کہتا جی میں خدا کو نہیں مانتا، اب اسے مارنے سے کچھ کام بنتا ہی نہیں ہے، وہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ جائے گا. اب اس کی بات یہ ہے کہ اس کی بات سن لی جائے اور غصہ جتنا بھی ہو اس کو برداشت کر کے اس سے بات کی جائے کہ اسلام یہ ہے، دین یہ ہے، اللہ کے ہونے کے یہ دلائل ہے، نہ ہونے کے تمہارے پاس کیا دلیل ہے، یہ بات کی جائے. یہ زمانے کی ایک زبان ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز کو کیوں حرام کراتے تھے، قرآن کریم نے فلاں چیز کو حرام کیوں کراتے تھے. اب پہلا زمانہ یہ تھا کہ چونکہ کتاب و سنت میں یہ بات آ گئی لہٰذا تم مان، ختم ہوئی بات. اب وہ نہیں مانتا، اب وہ کہتا ہے نہیں جی اس کی بھی کوئی دلیل دو، کوئی بات سمجھاؤ مجھے کیسے ہے. یہ زمانے کی زبان ہے تو ہر زمانے میں اس کی زبان کے مطابق بات کرنی پڑتی ہے. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. امت میں ہمیشہ ایسے ہوتا رہا ہے کہ اپنے اپنے زمانے کی زبان میں بولتے رہے ہیں. غازی رحمت اللہ علیہ کا دستِ استدلال کچھ اور تھا، پھر اس کے بعد ان سے پہلے جو لوگ آئے ان کا دستِ استدلال کچھ اور تھا. پہلے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر کتابیں لکھی جاتی تھیں اور لوگ صحیح معجزے کو پڑھ کے مان جاتے تھے کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے. جب امام غزالی رحمت اللہ سے دور پہنچا
تو اس دور میں لوگ معجزات کی باتوں کو کم مانتے تھے. لوگ کہتے تھے کوئی عقل کی بات کرو, کوئی ان کی تعلیم بتاؤ کیا چیز تھی, کیا بات تھی. پھر جا کر انہیں پتا چلا کہ اچھا یہ چیز تھی. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ کا جب رازی کا دور آیا تو رازی نے تو بخیے ادھیڑ دیے باطل فرقوں کے اور طبقات کے, اور اہل سنت والجماعت کو خاص طور پہ انہوں نے دلائل کے ذریعے سپورٹ دی, مدد دی اور ثابت کیا کہ اسلام یہ چیز ہے. پھر اس کے بعد ابن رشد آئے, انہوں نے کئی چیزیں تھیں. پھر اس کے بعد لوگ آتے چلے گئے. ہر زمانے کی ایک زبان تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اس شخص کو پتھر سلام کرتے ہیں, لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں یہ چیز ایسی تھی جو آج تک زمانے میں نہیں دیکھی گئی, تو ہوا یہ کہ وہ معجزات کے ذریعے مانتے چلے گئے. اور کوئی معجزہ فرض کر لیجیے آ جاؤ تو لوگ اس پر اتنی تحقیق کریں, سائنس بٹھا دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, اور وہ کہیں کہ یہ ہوتا کیسے. اس کی ایک اور مثال دیکھیے. ایک آدمی دعا پڑھتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ چیز پڑھو تمہارا درد ٹھیک ہو جائے گا. ایک آدمی اب پڑھتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے, کئی مرتبہ ہوتا ہے. ایک آدمی سے تعویذ لکھ دیتا ہے, کہتا ہے کہ یہ تعویذ ہے, اس کے ذریعے یہ چیز ہو جائے گی, وہ ہو جاتی. تو اب اس دنیا میں کیا ہوتا ہے, ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا ہمارے حضرت نے ہمیں تعویذ دیا تھا اور یہ درد تھا مجھے, اور 17 سال سے دنیا بھر میں ڈاکٹروں کو دکھا چکا, نہیں ہوا, لیکن اس سے وہ کام ہو گیا. اور جب تک قصہ سنایا کہ لندن میں جو میرا ڈاکٹر تھا اس نے جب مجھ سے پوچھا اینول چیک اپ سالانہ اس میں کہ اب تمہیں, میں نے کہا وہ تو سال ہو گیا, ختم ہو گیا تھا. تو اس سے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تمہاری رپورٹ سے درد کیسے ختم ہو گیا. میں نے کہا کہ ایک تعویذ انہوں نے کیا تو اس سے ٹھیک ہو گیا. تو اس نے کہا میری بات ان سے کراؤ. اس نے بات کرائی تو وہ جو بھی تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی انگلش جانتے تھے انہوں نے اس ڈاکٹر سے کہا کہ کیا بات ہے. تو ڈاکٹر نے بڑے آرام سے کہا کہ حضرت وہ جو کاغذ ہے نا وہ لکھ کے میرے پاس بھیج دیں تاکہ میں تحقیق کروں کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کے ذریعے سے ایک آدمی کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو انہوں نے اپنے مریض سے کہا کہ اسے قرآن کی 2 آخری صورتیں لکھ کے دے دو, اور انہوں نے کہا کہ اس سے ٹھیک ہو گیا ہوں اور اس کی تم تحقیق کر لو. اب وہ ڈاکٹر نے پھر فون کیا, پھر کیا, اس کو سمجھ نہیں آتی کہ تو لکھے ہوئے چند حروف ہیں, ان سے کوئی آدمی کیسے ٹھیک ہوتا. اب یہ ہر زمانے میں لوگ اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے اس زبان کو کہ ان کے لیے کوئی معجزہ ہو تو یا تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں کہ حجت اللہ واحدہ جو میں نے لکھی ہے تو تم آگے اس کو پڑھو گے, دیکھو گے تو تمہیں معجزات ملیں گے, تاکہ جو بھی زمانہ ہے, جو بھی زمانے کے لوگ ہیں, شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے دور کو آپ تصور کریں نا, 1760 کو, 1750 کو, آج سے کوئی 200-250 سال, 200 سال پہلے کو, اس وقت کی دیہات, گاؤں, ایسی چیزیں ہوتی تھی. لوگوں کو کون سا بجلی کی خبر تھی, ایک چیز کی خبر تھی. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کتاب لکھ رہا ہوں, جب معجزات پڑھیں گے, ایسی کہانیاں, چیزیں پڑھیں گے, قصے پڑھیں گے جو سچائی پر مشتمل ہیں, تو لوگوں کو رغبت ہوگی اور ان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا. اور یا پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ دوسری بات کہنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو میں کچھ لکھ رہا ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. حجت اللہ کے بالکل آغاز میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ بتا دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا ہے کہ اس کتاب کو وہ لکھیں, تو انہوں نے یہ کتاب لکھی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں کتاب لکھ رہا ہوں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. صحیح اور تحقیق کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات قیامت تک چلتے رہے. وہ دنیا سے پردہ فرما گئے, مگر امت میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی, اور اس موقع پہ پہنچ کے یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے. صلاح الدین ایوبی, ان کا دور اگر کسی نے پڑھا ہو
اور پتا ہو کہ ان کے دور میں کتنا غلبہ ہو گیا تھا فرانس کا، اور عالم اسلام کی طاقت سے لرز رہا تھا، بڑے بڑے مسلمان خلفاء موجود تھے، اور یہ آدمی جو شراب پیتا تھا اور جو اور بھی برائیاں تھیں، کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ ایسا آدمی اٹھے گا اور بیت المقدس کو فتح کر لے گا اور اس کی زندگی یکسر تبدیل ہو جائے گی۔ بڑے بڑے واقعات جو ہوتے ہیں کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے انقلاب، حکومتوں کے طرف سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایوب خان کا زمانہ، آپ لوگ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور عشرۂ ترقی بنایا گیا کہ 10 سال میں ترقی ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، اور نشہ بھی اس کا اترا نہیں تھا ایوب خان کا۔ اور پنڈی میں ٹیکنیکل کالج میں ڈرائیور اور کنڈکٹر اور لڑکوں میں تو میں ہوئی، بس وہ اب بھی ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ اب اس سے زیادہ غنڈہ گردیاں ہوتی ہیں، اب اس سے زیادہ لڑکے طلباء پہ قبضہ کر لیتے ہیں، بسوں پہ طلباء قبضہ کر لیتے ہیں۔ کیا کیا ہوتا ہے؟ تو ایک چھوٹی سی بات وہاں موری ٹیکنیکل کالج جو اس زمانے میں یہ آبادیاں ہی نہیں ہوتی تھی، وہاں ہوئی اور وہ لڑکے آئے اور بس چل گئی اور یہ ہو گیا، اور ایوب خان کا پھٹا الٹ گیا اور تو اس سے غالب آ گیا۔ بڑی بڑی چیزیں ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات سے شروع ہو جاتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے متعلق تصور ہی نہیں تھا کہ یہ شخص اتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ ہوا یہ کہ مصر میں ان کی پوسٹنگ ہو گئی۔ مصر میں جب وہ گئے تو انہوں نے کہا میرے دل میں خیال آیا کہ جس اللہ نے مصر کا حکمران مجھے بنایا ہے، اس اللہ کو یہ بھی پھر منظور ہے کہ فلسطین مجھے دے دے اور فلسطین کے ساتھ بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ بس یہ خیال آیا اور اس نے سب چیزوں سے توبہ کر لی، اور پھر تاریخ کا دھارا ہی گویا کہ بدل گیا، اور مسلمانوں کی ایسی حیبت قائم ہوئی کہ وہ پھر کئی صدیوں تک اس کے بالواسطہ اثرات مرتب ہوتے رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو کہتے ہیں کہ جو میں کتاب لکھنے لگا ہوں، یہ کتاب دلی میں بیٹھ کے کوئی آدمی لکھ دے ایسی کتاب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا معجزہ ہے، وغیرہ ناممکن ہے۔ شبلی نے بھی یہی لکھا ہے، شبلی نے لکھا ہے کہ رازی اور ابن رشد اور ان لوگوں کی کتابوں اور تحریرات کے بعد جو کارنامے تھے ان کے سامنے لوگوں کے جو کارنامے تھے مان پڑ گئے تھے، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دلی سے ایک ایسا شخص اٹھے گا اور ایک ایسا آدمی اٹھے گا۔ اور پھر قدرت نے دکھا دیا، اور قدرت کی نرنگیوں کا تماشا دیکھو اور قدرت کے حالات دیکھو کہ دلی میں ایک آدمی نے اس کی اتنی بڑی کتاب لکھ دی، اور یہ اتنی بڑی کتاب ہے، حقیقت میں اس جیسی کتاب اس کے بعد اب تک آئی بھی۔ تو جیسے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اسے معجزہ قرار دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہوتے ہی ہیں، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ کما اداب قرآن العظیم، جیسے کہ قرآن کریم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معجزہ تھا، فعاجز بلغاء زمانہ، تو ان کے زمانے کے جتنے بھی بلیغ اور فصیح انسان کے عاجز آ گئے، اور کوئی قرآن جیسی ایک سورت بھی لکھ کے نہیں لا سکتا۔ قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اس پہ بہت لوگوں نے لکھا ہے۔ اور پھر پہلے زمانے میں تو ابتدا یہاں سے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کلام کو آ کے پڑھتے تھے تو عرب ایک ایک چیز سے واقف تھے، عرب کلام کی خوبیوں کو سمجھتے تھے، عرب کلام کی بلاغت کو سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ واو اور فا کے فرق سے کتنا کلام میں فرق پڑ جاتا ہے، وہ جانتے تھے کہ زیر اور زبر سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ان کے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ بیٹھے اور انہوں نے کہا یہ کتاب ہے کیا چیز، یہ شخص بات کیسے کرتا ہے۔ ان کی جو عروج تھا زمانے میں، زیادہ سے زیادہ جو سوچ سکتے تھے انہوں نے وہی کہا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی جن ہے جسے آ کے سکھا جاتا ہے، بس کوئی شیطان ہے جس کی مدد کرتے ہیں، وہی کے وہ قائل نہیں ہوئے اور شیطان کے قائل ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ شخص کہیں سے سیکھ کے آتا ہے، حتیٰ کہ وہ تو خوشی کا اور عید کا دن تھا مکہ مکرمہ کے لوگوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، اور آپ وہ لوہے کا کام کرتے تھے اور ان کی بھٹی تھی اور لوہے کو ڈھالتے تھے، مختلف چیزیں بناتے تھے مکہ مکرمہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے بھٹی میں۔ تو جب عربوں نے کچھ دن دیکھا کہ یہ بھٹی میں جا کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو انہیں جستجو ہوئی کہ جاتا کیوں، اور آخر وہی بدگمانی جو اللہ کے اچھے بندوں سے ہمیشہ لوگوں کا مرض رہا ہے۔ مکہ میں عید ہو گئی، اتنی خوشی سے تالیاں پیٹتے تھے، کہتے تھے پتہ چل گیا
کہ یہ آدمی اصل میں جاتا ہے اس کے پاس اور وہاں سے قرآن سیکھ کے آتا ہے. اور اللہ کی شان، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ عیسائی سے پہلے روم کے رہنے والے تھے، انہیں عربی بھی پوری طرح نہیں آتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اب یہ اس بات پر شور مچا رہے ہیں کہ اس کو ایک بشر سکھاتا ہے، ایک آدمی سکھاتا ہے. آجمیون، وہ جو اجمی ہے، 2 اربوں کا اس کی پیدائش بھی اربوں میں نہیں ہوئی ہے، وہ اس انسان کو یہ قرآن سکھائے گا. اب اس پہ چپ ہو گئے. کبرا کو گنڈا ہے، ہر دن نئی چیز چاہیے ہوتی ہے، ہر دن نئی چیز چاہیے ہوتی ہے. الزام جو لگاتے ہیں اور تراشتے ہیں ان کے پاس ہر دن نیا مواد ہوتا ہے. اسی طرح جو لوگ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں، اپنی جماعتوں کو، سیاسی لوگ انہیں اپنی جماعت قائم کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے اپنی ساتھ ہر دن نیا اسٹینڈ چاہیے ہوتا ہے. ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایشو دیتے رہو. آج یہ ایشو بن گیا، اس پہ جلوس نکالو، اس پہ جلسہ. کیونکہ اگر یہ نہ کریں اور اپنی تصویریں روز روز اخباروں میں نہ لگائیں تو تحریکیں کیسے چلیں؟ اور تنظیموں کی یہ حالت نہیں ہوتی. جو لوگ منظم طریقے پہ کام کرتے ہیں، ساری زندگی کام کرتے رہتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کبھی تصویر نہیں آتی. یہ ہے وہ فرق جو یورپ کے اور ہمارے مزاج میں ہے کہ وہاں سائنسدان ہے تو وہ ساری زندگی ایک آدمی لگا رہے گا، حتیٰ کہ نوبل پرائز تک اسے مل جائے گا، بڑے سے بڑا کام کر گزرے گا. دنیا جانتی بھی نہیں کہ اکا دکا تصویریں آ گئی تو آ گئی، ورنہ کوئی نہیں جانتا کتنا بڑا آدمی ہے. اور ہمارے یہاں یہ چیزیں عام ہیں کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ وہ سیاست ہے، اسے زندہ رکھنا ہے، یہ تحریک ہے، اسے زندہ رکھنا ہے، بدگمانی ہے، کسی پہ الزام لگانا ہے، کسی سے لڑنا ہے گھر میں یا کسی سے. اب ہر دن نیا بہانا چاہیے کہ آخر اسٹارٹ کہاں سے ہو، بات چلے کہاں سے. اربوں کا یہ مزاج بن گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روز مخالفت کرنی ہے، روز برا کہنا ہے. وہ دن عید کا ہو گیا کہ اسے تو ایک انسان سکھاتا ہے. حالانکہ اربوں کا اپنا بھی یہ حادثہ وہ جانتے تھے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں. یہ اتبا آیا ہے اور اتبا کے زمانے کا پھرا ہوا آدمی تھا، جہان اس نے دیکھا تھا اور بیٹھ کے لوگوں کو راتوں کو قصے سناتا تھا، کہانیاں سناتا تھا، لوگ بڑے خوش ہوتے تھے. اور مکہ مکرمہ میں یہ اب سے 200 سال پہلے یہی رواج تھا. اب تو ختم ہو گیا دنیا میں آہستہ آہستہ، اور ہماری دنیا میں ختم ہو گیا. ابھی تک یہ تھا کہ رات کو بچوں کو سونے سے پہلے کہانیاں سناتے تھے. اب تو زمانہ آ گیا نا کمپیوٹر کا. دلی میں وہ بیٹھ جاتا تھا ایک چاندنی چوک میں، وہ کہانی پڑھنا شروع کرتا تھا اور ٹھیک وہاں پہنچ کے کہانی ختم کر دیتا تھا. رک جاتا تھا جہاں پہ کلائمیکس آتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا، کہتا تھا اچھا صاحب کل سے بات کریں گے. اب لوگ جو کرتے تھے سر بھی لیتے کہ آگے بتاؤ کیا ہوا، تو وہ اس جگہ پر پہنچ کے اس کو بریک کر دیتا تھا. یہ ہمیشہ سامر اللہ نے خود فرمایا قرآن کریم میں، کہتے ہیں کہ یہ گپیں ہیں، تو وہ گپیں ہی ہوتی تھی. اتبا بھی یہی کیا کرتا تھا، گپیں تھی اس کی. اور چھٹا ہوا آدمی تھا، جہان بھر کو دیکھا تھا، ایران کو دیکھا تھا، ایسی قصے کہانیاں کرتا تھا کہ عرب مسحور ہو جاتے تھے. آخر ایک دن انہوں نے مل کے کہا کہ تم اس شخص کے پاس جاؤ، یہ بھی کلام کرتا ہے، اور کیا ہے اس کے پاس، کیا طاقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور باتیں کرنے لگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اس نے کچھ سناؤ، اس کا سناؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی تلاوت شروع کی. اور جب آپ اس آیت پہ پہنچے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اگر تم نہیں مانو گے اللہ کے اس عذاب سے جو عاد اور ثمود پہ آیا تھا، تو اٹھ کھڑا ہوا اور کانپنے لگا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کر. وہ عاد اور ثمود کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے، یہ نہ کر، تیری قوم تباہ ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے، چلا گیا اور کہنے لگا میں تمہیں دل سے نصیحت کرتا ہوں اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑو. اگر یہ غالب آ گیا تو ہم سب کی عزت ہے، اور اگر یہ مغلوب ہو گیا، ختم ہو گیا، تو شکر کرو تمہاری جان چھٹ گئی. مگر اس شخص کی مخالفت نہ کرو. اس نے ایسا کلام پڑھا ہے کہ میری ساری زندگی میں ایسا کلام کسی نے نہیں پڑھا، میں نے کہیں سنا. اتنا فصیح و بلیغ کلام. ابتدائی طور پر یہ تھا، پھر جتنا قرآن کو لوگوں نے، اسی لیے قرآن بار بار چیلنج کرتا رہا، ڈنکے کی چوٹ قرآن یہ کہتا رہا. قرآن پوری قوت سے یہ کہتا کہ لاؤ میرے مقابلے میں، لاؤ میرے مقابلے میں، لاؤ اس جیسا قرآن لکھ کے. اربوں میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ایک سورت کا ہی جواب نکلا. حالانکہ چیلنج قبول کرنے میں سب سے زیادہ حق تو ان کا بنتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اثر تھے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی نے کچھ لکھا کہا وہ سب کا سب ریکارڈ ہے، تاریخ میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنے الزامات لگائے گئے وہ سب کے سب تاریخ میں موجود ہیں۔ پڑھے تو پتہ چلتا ہے یہ الزام بھی لگا تھا، یہ الزام بھی لگا تھا، یہ الزام بھی لگا تھا، یہ الزام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا معاذ اللہ کہ یہ اپنی بہو سے اس نے نکاح کر لیا۔ کسی شریف آدمی کے لیے تھوڑا الزام معاذ اللہ یہ لگا، لیکن کسی نے چھپایا نہیں۔ مسلمان مورخین نے لکھا، انہوں نے کہا یہ تاریخ امانت ہے، یہ چیزیں امانت ہے، اگلی نسلوں تک پہنچاؤ تاکہ پتہ چلے جھوٹ کیا تھا سچ کیا ہے۔ اگر چھپانا ہوتا تو ایسی چیزوں کو چھپانے جاتے، لیکن پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آرام ہے جو ایک آدمی نربوں میں اٹھاؤ اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے مقابلے میں ہم یہ کلام لکھے ہیں، کوئی اس چیلنج کو قبول ہی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ اس طرح کلام ممکن ہی نہیں۔ اگلا دور آ گیا، اس دور میں جب مسلمان غالب آ گئے اور بڑی تعداد مسلمانوں کی ہو گئی تو انہوں نے کہا آخر اس کتاب میں کون سی ایسی چیز ہے جو لوگوں کو معجزہ ہے، عاجز کر دیتی ہے، جس کا مقابلہ لوگ نہیں کر سکتے، اس چیلنج کو لوگ قبول نہیں کر سکتے، آخر اس میں ہے کیا؟ اب انہوں نے لکھنا شروع کیا قرآن کی اعجاز سے۔ اعجاز کا مطلب کوئی معجزہ، جس چیز کو دیکھ کے لوگ بے بس ہو جائیں کہ اس کے مقابل میں کوئی چیز لا سکیں، تو پھر انہوں نے کتابیں لکھنی شروع کی۔ مثلاً آپ اس کے بعد دیکھیں تو اعجاز القرآن کے نام سے محمد ابن زید واسطی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کتاب لکھی، باقلانی تھے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی، یہ لنگڑے تھے، اور اسی طرح یہ تھا زمخشری، اس نے کتاب لکھی۔ زمخشری نے تو قرآن کریم کی فصاحت پر جو چیزیں لکھی ہیں اور باقلانی میں لکھی ہیں، عبد القاہر جرجانی وغیرہ نے ان کے متعلق مشہور ہو گیا کہ کہتے ہیں قرآن کی فصاحت اور بلاغت کہ کس لفظ سے کیا حرف سے کیا ثابت ہوتا ہے، انہوں نے کہا کوئی نہیں سمجھا الا العرجان سوائے دو لنگڑوں، ایک لنگڑا میں اور ایک لنگڑا مجھ سے پہلے گزرا ہے، ہم دو ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اور واقعی ان کی کتابیں ایسی کمال کی ہیں کہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، زندگی کھپا دی بس اسی بات پر کہ قرآن کریم میں ہے کیا۔ مسلمان ایسے ہی نہیں تھے، اتنے قابل لوگ تھے کہ کسی ایک ٹاپک کو لے لیا، زندگی بس ساری اسی میں گزر گئی۔ انہیں یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس میں بھی ہاتھ مار لیں، اس میں بھی اس علم کو بھی دیکھ لیں، اس علم کو بھی دیکھ لیں، کوئی سوچ سمجھ کے ایک راہ متعین کر لی اور عمر بھر بس اسی راستے پہ کام کرتے رہے، باقی دنیا جہان میں کسی چیز کی خبر نہیں۔ بغداد میں جو وقف ہوتا تھا، زمینیں وقف کر دیتے تھے لوگ کہ یہ گاؤں وقف ہے، یہ شہر کا یہ ٹکڑا وقف ہے، یہ عمارت اس کا کرایہ وقف ہے۔ کس بات سے وقف ہوتا تھا؟ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وقف ہوتا تھا کہ یہ بلڈنگ اس کا کرایہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چڑیوں کی تحقیق پہ کیا جائے گا کہ چڑیا کیا چیز ہے، کس موسم میں کہاں سفر کرتی ہے، انڈے کتنے ہوتے ہیں، کیا چیز ہوتی ہے، کیا چیز نہیں ہوتی، وہ چڑیوں ہی کی تحقیق پہ وہ لاکھوں روپے کرایہ آ رہا ہے، تو اسی پہ صرف ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے اس میں اسپیشلائزیشن کرنا ہے، ان کے کمرے، ان کے اخراجات یہ وہ اسی طرح کر دیتے تھے۔ یہی چیزیں یورپ میں اب بھی ہیں، قومیں جب ترقی پہ جاتی ہیں تو ایک دوسرے سے ملتے جلتے کام ہوتے ہیں، یورپ میں اب بھی ہے اور ہمارے یہاں یہ چیزیں ختم ہو گئیں۔ اسی طرح ایک بیج تھا، اس پہ تحقیق شروع کر دی تو اس کے لیے گاؤں وقت ہو گیا کہ جی پورے گاؤں میں اس بیج کی فصل اگاؤ، دیکھو اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، نتائج کیا نکلتے ہیں، پبلک کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ چیز جرمنی کا ایک سفیر آیا تھا افغانستان اور اس سے ٹیولپ پھول ہے نا کینیڈا کا، ہالینڈ کا، وہ اسے پسند آ گیا تو وہ اس پھول کو افغانستان سے 19ویں صدی کے آخر پہ 1870-80 کی کوئی وقت یاد نہیں اب کون سا زمانہ تھا، مگر اسی دور میں وہ یہاں سے لے گیا جرمنی اور جرمنی سے ہالینڈ پہنچا اور ہالینڈ کی اکانومی کا بہت بڑا حصہ اس وقت وہ پھول ہے، ٹیولپ بھی کہتے ہیں، وہ پھول اس کی اکانومی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہالینڈ اگر کوئی جائے تو فضا میں دیکھے کھیتوں کے کھیت، جس طرح ہمارے یہاں سرسوں اور گندم کے کھیت لگے ہوئے نظر آتے ہیں، اس پھول کے کھیتوں کے کھیت لگے ہوئے ہیں اور پتہ ہے کہ کس وقت پھول کٹنا ہے، یہاں سے فلائٹ پہ پھر لندن پہنچنا ہے، پھر فلاں جگہ پہنچنا ہے، پھر فرانس پہنچنا ہے اور اس پہ سارا ملک چل رہا ہے۔ یہ ہوا کرتا ہے قوموں کی ترقی میں، مسلمان بھی ایسے ہی ترقی کرتے تھے جب مسلمان تھے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کا سنانا ہی بس ان کے لیے کافی تھا. پھر جتنا جتنا وقت گزرتا گیا اتنی کتابیں لکھی گئیں کہ قرآن کی کیوں کوئی مثال نہیں دی جا سکتی, ایسا قرآن کیوں نہیں بن سکتا. پھر ہوتے ہوتے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ آئے, راضی نے بھی اس پہ لکھا ہے, شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ اس پہ لکھا ہے, شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ انہوں نے لکھا ہے. اور اب پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ قرآن کے مقابلے میں ایک کتاب آ گئی انٹرنیٹ میں, الفرقان کے نام, وہ قرآن میں پڑھا ہے, وہ جعلی اور جھوٹ جو ہے. اور ہم جیسا آدمی جس کو کوئی عربی نہیں آتی, اب بھی کوئی لے آئے اور عربی جانتا ہو, ہم اسے بتائیں کہاں کہاں عربی کی غلطیاں. قرآن تو بہت دور کی بات ہے, وہ تو ممکن ہی نہیں ہے کوئی فصیح اور بلیغ عرب خطیب اب بھی بیٹھ کے اس سے بہتر ہی باتیں لکھ سکتا ہے. کہ اس میں کوئی عیسائی تھا لبنان کا, اس نے کہا تم کہتے ہو قرآن جیسی کتاب نہیں بنائی جا سکتی, قرآن جیسی کتاب لے کے آ گیا. یہ دیکھ کوئی سوچے تو اس سے پوچھے کہ اس قرآن کو جو تم نے بنایا ہے پوری دنیا میں نشر کر دو, فرض کر لو ایک لمحے کے لیے کہ پوری دنیا میں اس کو پڑھا جا رہا ہے, کتنے لوگ ہوں گے جو اس سے سن کے ایمان لائیں گے. اور کہاں یہ قرآن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا, لوگ سورہ کوثر سن کے ایمان لے آئے, لوگوں نے چند آیات سنی اور ایمان لے آئے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات جب ان کی بہن نے انہیں سنائی پٹائی کے بعد, مار کے بعد, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدمی بگڑ گیا کہ یہ خدا کا کلام ہے, یہ خدا کی چیز ہے. انہوں نے کہا بس کرو, میں جاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس قرآن کو سن کے کیا لوگوں پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ایسی بےہودگی. عذر ضروری نہیں کہ مان لیا جائے, عذر کا معقول ہونا بھی ضروری ہے. وگرنہ دنیا میں کون سا گناہ اور کون سا جرم ہے جس میں کسی کے پاس عذر نہیں. کیوں قتل کر دیا, کہتے جی غصہ آیا وہ تو غصہ عذر ہے نا, پھر مان لینا چاہیے کہ غصے میں قتل جائے. شیطان کے پاس بھی عذر تھا, اس نے کہا لو اس کے سامنے سجدہ کروں, مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا, تو آگ مٹی سے اعلیٰ ہوتی ہے کہ کم درجے کی ہوتی ہے, اور یہ کیا قانون ہے کہ کم درجے کی چیز کے سامنے اعلیٰ درجے کی چیز جھکے. عذر اس کے بھی پاس تھا, بد سے بدتر کام دنیا میں کوئی کر کے آتا ہے نا, عذر اس کے پاس بھی ہوتا ہی ہے. کون سا گناہ ہے جس کا عذر نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عذر کوئی معقول بھی ہے یا نہیں, کوئی عقل میں آنے کی بات بھی ہے یا نہیں, یہ نہیں سوچتے. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قرآن کو لے کے, قرآن جیسی چیز لے کے آتا. کہ جتنے اب قرآن لکھے جاتے رہیں گے, اب اس نے شروع کیا ہے عیسائی نے, لبنان والے عیسائی نے, اب بہت سے لوگ لکھیں گے, آئندہ بھی لکھیں گے. لیکن یہ حقیقت بات یہ ہے کہ وہ لڑائی ہو رہی تھی, تو جب ہار گیا تو دوستوں نے کہا تمہیں ضرورت کیا تھی لڑنے کی, جب تمہیں پتا ہے کہ تمہارا فریق کے مخالف وہ لڑکا جو ہے طاقت ہے اس میں, وہ اچھی طرح تھپڑ مار سکتا ہے, تمہارے بازو سے پکڑ کے اسے کھینچا اور زمین پہ گرا دیا, تمہیں پتا تھا یہ سب چیزیں, تو لڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس نے کہا یار وہ بس خیال ہی نہیں رہا, استاد نے سکھایا تھا کہ جتنی مقابلہ شروع ہوگا پہلا تھپڑ ایسا کھینچ کے مارنا تو وہ اس پر اثر پڑ جائے گا. تو اس نے کہا اب اس سے کہا یاد آیا, تو اسے بڑا اچھا جواب دیا. اس سے کہ لڑائی کے بعد اب جو تھپڑ یاد آئی اپنے منہ پہ مار سکتا, کیا اندر کو نصیحت. تو یہ تو لڑائی کے بعد والے تھپڑ ہیں. اب جتنے بھی قرآن لکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آتا ہے جہاں نازل ہوا تھا, جن لوگوں کو وہ بار بار چیلنج کر رہا تھا, جو اس شہر کے رہنے والے تھے, اس خاندان کے لوگ تھے, بالکل گھر کے لوگ تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت آخر تک جاری رہی. قریش کے لوگ تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی اور دیگر افراد تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان لوگوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا. وہ تو لڑائی کے سامنے نہیں آئے, انہیں پتا تھا کہ یہ چیز ہی اور ہے. اب بعد والے کہتے ہیں کہ یہ لڑائی کے بعد والے پڑھے وہ کر لیں اپنے جو کچھ بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے, کسی نے قرآن کریم کے مقابلے کی ضرورت نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہجرت نہیں اس میں فتح مکہ میں, تو بار بار پوچھتے تھے رات کہاں رہیں گے, رات کہاں رہیں گے. تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ لوگ اپنا گھر نہیں ہے یہاں. مطلب یہ تھا کہ جہاں ہجرت سے پہلے آپ رہتے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حسرت سے فرمایا کہ حل ترک لنا عقیل شیئا, عقیل نے ہمارے لیے بھی کچھ رہنے دیا ہے, عقیل نے چھوڑا ہی کیا ہے ہمارے پیچھے جو ہم اس گھر میں رہیں گے.
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے عقیل، انہوں نے گھر پہ قبضہ کر دیا، اسے بیچ دیا۔ تو یہ خاندان میں ایسے لوگ تھے مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے جو بہت سے بعد میں مسلمان ہوئے، بدر کے بعد مسلمان ہوئے، کوئی ایک شخص نہیں اٹھا جو کہتا کہ سورہ کوثر جیسی سورت کا میں کر دوں گا۔ اور یہ تاریخی میں آتا ہے کہ سورہ کوثر لٹکا دی تھی بیت اللہ میں، لکھ کے لگا دی تھی، اور 7 سال تک عرب اس کا جواب نہیں دے سکے۔ وہ جو آتا تھا پڑھتا تھا کہتا تھا اس جیسا نہیں، حالانکہ ان کی قدیم روایت جو تھی وہ صدیوں تک سے جاری تھی اور اب تک بھی غالباً جاری ہے۔ یہ کیا کرتے تھے، جب حج ہوتا تھا تو مینا کی راتیں فارغ ہوتی، اب بھی مینا میں رمی ہوتی ہے، رمی کے بعد لوگ سارا دن بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا کرنے کو، لوگوں کے پاس اس لیے کام نہیں ہوتا کہ انہیں پتا نہیں نا اللہ نے کیا کہا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ فاذکروا اللہ فی ایام معدودات، یہ جو گنے ہوئے دن ہے نا مینا میں رمی ہوتی ہے 2 دن یا 3 دن، اللہ نے کہا ان دنوں میں مجھے وہاں بیٹھ کے یاد کرو کثرت سے، اتنا مجھے یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے۔ باپ دادا کو کیسے یاد کرتے تھے؟ ہوتا یہ تھا کہ یہ قریش والے عرفات میں جاتے نہیں تھے، قریش مینا میں ہی رک جاتے تھے، باقی قبیلے عرفات میں جا کر پھر واپس جب مینا میں آیا کرتے تھے تو مینا میں دن سارے فارغ، رمی کی، اور رمی کا بھی کوئی معلوم نہیں کہ کتنا ثبوت مل سکے گا، بہرحال وہاں مناسب کی صدا کیے، پھر سارا دن رات بیٹھ کے قصیدے پڑھتے تھے، سالانہ مشاعرے ان کے ہوتے تھے اربوں، اور بہترین سے بہترین قصیدہ پڑھا جاتا تھا، اور پھر اس پہ ہوتا تھا سارے عرب قبائل مل کے فیصلہ کرتے تھے کہ کس کا قصیدہ سب سے اچھا اس سال رہا، پھر اس کو بیت اللہ میں لٹکا دیتے تھے کہ اس کو چیلنج ہے اگلا سال اس سے بہتر کوئی لکھ کے لائے۔ تو پھر چپکے شاعر آتے تھے 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد آ کے پڑھتے تھے قصیدہ کہ اس سال بیت اللہ میں کس کا قصیدہ لگا ہے اور اس کا ہم جواب لکھ کے لائیں گے۔ مسلمانوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ نے سورہ کوثر لگا دی، 7 سال تک عرب اس کو کوئی جواب نہیں لا سکے، حتیٰ کہ ہٹا دی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ چیز کیا ہے ذرا سی باریک بات، لیکن اگر سمجھ میں آئے۔ دیکھو اللہ نے قرآن کی عربی جو ہے اسے پہلے دن ہی باندھ دیا، اسٹینڈرڈ کی عربی خدا نے قرآن میں نازل کر دی، بس اب بھی اس عربی کو بولتا ہے نا عربوں میں، عرب دیوانے ہو جاتے ہیں کہ کیا ایسی زبردست عربی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے شیکسپیئر 16ویں صدی میں پیدا ہو گیا، تو شیکسپیئر نے زبان کا ایک مرتبہ مقرر کر دیا، اب جتنے بھی لوگ آئیں، جتنے بھی اس کی زبان سے بہتر زبان نہیں لا سکتے۔ اب تو شیکسپیئر آج کے زمانے میں ہوتا اور وہی انگلش بولتا جو اس زمانے میں بولتا تھا تو لوگ حیران ہوتے کہ اتنی صاف، اتنی خالص، اتنی ستھری انگلش، اور بہت سے کہتے ہیں ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ تو وہ ایک معیار زبان کا باندھ دیتا ہے۔ اللہ نے پہلے دن سے قرآن کے ساتھ عربی کا معیار باندھ دیا، اب قیامت تک عربی اس معیار کے اوپر جا ہی نہیں سکتی۔ اب جتنے ہیں وہ کم ہی کم درجے کے ہیں، اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے۔ شیکسپیئر کی انگلش آج کون سمجھ سکتا ہے؟ اور جو سمجھ جاتا ہے کہ اس کو پورا پڑھ لیتا ہے، پھر وہ اپنے معاصرین میں کسی کی بھی انگلش سنے گا تو ہنسے گا کہ یہ کیا انگلش ہے۔ انگلش تو وہ ہے جو شیکسپیئر نے لکھی، انگلش تو وہ ہے جو فلاں نے لکھی ہے، انگلش تو وہ ہے جو فیٹس میں ہم پڑھتے ہیں، فلاں جگہ پڑھتے ہیں، یہ زبان کا ذوق ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اس کتاب کو جو لکھ رہا ہوں تو یہ ایسی ایک کتاب ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تھے، لما انقرض زمان العرب الاول، پھر جب زمانہ آگے بڑھا اور زمانے میں، اس کا ترجمہ بس کر دیتے ہیں، اس کی تشریح پہلے آ گئی۔ فرماتے ہیں جب زمانہ آگے بڑھا اور العرب الاولی، پہلے زمانے کے عرب گزر گئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی معاصرین تھے، وخفی علی الناس وجوہ الاعجاز، اور قرآن کے مقابلے میں کیوں نہیں کوئی کتاب لائی جا سکتی، اس کی وجہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ قام علماء الامہ، تو امت کے علماء کھڑے ہوئے، فاوضحوها، انہوں نے خبر باندھ دی کہ ہم اس کو ثابت کرتے ہیں، لیدرکہ من لم یبلغ مبلغہ، تاکہ وہ یہ ثابت کریں، تاکہ وہ یہ بتائیں کہ دیکھو وہ لوگ بھی جو اگلے عربوں جیسی استعداد کے مالک نہیں ہیں، قرآن کی اس بات کو سمجھ سکے
یہاں بات ایک اور آ گئی اور اس کی تشریح بھی کر سکے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے ہٹ کے اب امت میں بعد میں جو آئے عرب، جو بچے نئے نئے مسلمان، انہوں نے کہا آخر قرآن میں ایسی بات کیا ہے اس جیسی کتاب نہیں لکھی جا سکتی؟ علماء نے کہا تم ایسی کتاب لکھ سکتے ہو، دیکھو اس میں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، اور اس کا بہت بڑا حصہ کھلتا ہے جب آدمی قرآن کو مسلسل سوچ سمجھ کے پڑھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک آیت میں خدا نے کیا کیا چیزیں جمع کر دی، کتنے احکامات جمع کر دیے ہیں، کہتے ہیں یہاں تک کہ علماء نے اس کو لکھا۔ اسی لیے وہ جو ہے نا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کو دہراتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ قرآن کو کسی نے نہیں سمجھا سوائے دو لنگڑوں کے، اور حضرت رحمۃ اللہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، وفات تک ٹھیک ٹھاک رہے، اور فرماتے تھے وانا ثالث ہوں، تیسرا میں ہوں جو لنگڑا تو نہیں ہوں لیکن قرآن کو جتنا میں نے سمجھا ہے ہمارے زمانے میں کسی نے نہیں سمجھا۔ تو قرآن میں ان کے ادراک اور سمجھ کا حال یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں جب قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں تو پورا نہیں کر پاتا، ایک ایک آیت مجھے روک لیتی ہے، اس پہ غور کرتا ہوں، پھر جلدی جلدی بغیر سوچے ہوئے تلاوت کرتا جاتا ہوں تاکہ سال میں جتنا پڑھنا ہے حصہ وہ پڑھ لوں، ورنہ قرآن چلنے نہیں دے۔ قرآن میں اب بھی اتنی تاثیر ہے کہ حیرت ہوتی ہے لوگ اسے کیسے سن لیتے ہیں، لوگ 10 منٹ 5 منٹ کی تلاوت سن لیتے ہیں، حیرت ہوتی ہے قرآن کو اب بھی ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ نے ایسی ایسی چیزیں اس میں رکھی ہیں، کہاں وہ بات کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی کتاب ہو۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر علماء امت نے کتابیں لکھنی شروع کی، جیسے کہ ابھی آپ سے عرض کیا، فَكَذَلِكَ أَتَىٰ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِشَرِيعَةٍ، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے وہ شریعت لے کر آئے، هي اکمل الشرائع، جو ساری شریعتوں میں کامل ترین شریعت، ایک متضمنۃ لمصالح يعجز عن مراعاة مثلها البشر، اور اس شریعت نے انسانوں کا اتنا خیال رکھا کہ اس جیسا کوئی قانون نہیں ہے جو انسانوں کا خیال رکھ سکے۔ وعرف اہل زمانے شرف ما جاء به، اور زمانے میں لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جو شریعت آئی ہے کتنی زبردست چیز ہے، انسان اس سے قاصر ہیں، بناف من انہاء المعرفت، وہ اس سے قاصر ہو گئے کہ اس جیسی کوئی شریعت بناتے، حتی نطقت به السنتهم، یہاں تک کہ لوگوں کی زبانوں نے اقرار کیا، وتبین فی خطبهم ومحاوراتهم، اور ان کے جو خطیب تھے، ان کے جو محاورے تھے، اس سے پتہ چلا کہ قرآن کی جو شریعت ہے تقریروں سے پتہ چلا، اور لوگوں میں جب گفتگو ہوئی تو پتہ چلا کہ شریعت کتنی زبردست قانون کی بات ہے۔ وجب ان یکون فی الامت من یوضع وجوہ هذه النوع من الحاجات، تو اس لیے یہ ضروری ہوا کہ امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو اس شریعت کے مقابلے میں دوسری شریعتوں کا اعجاز ظاہر کر دیں۔ بڑی زبردست عبارت ہے، یہی کمال ہے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ، دیکھو کتنی زبردست بات تھی۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اللہ نے ایسی شریعت بھیجی ان کے ذریعے کہ اس شریعت کے مقابلے میں کوئی شریعت نہیں۔ شریعت کو ہم قانون کا لفظ دے دیتے ہیں کہ اس قانون کے مقابلے میں دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ علماء اٹھے اور انہوں نے اس قانون کی خوبیاں بیان کرنی شروع کی کہ اس قانون میں کیا کیا خوبیاں، اور شریعت نے کیا کیا لوگوں کی رعایتیں رکھی ہیں، شریعت نے لوگوں کو کتنی چھوٹ دی ہے۔ یہ ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مقصد۔ جو پچھلی شرائط تھی اس وقت اللہ کو بھی معلوم تھا کہ دیگر انبیاء علیہ السلام آنے ہیں، اس لیے کڑے سے کڑا سخت سے سخت حکم بھی اللہ نے کبھی بھیجا، وہ تو انسان سمجھتے تھے سخت تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے سختی نہیں تھی، اس کے قانون میں سختی نہیں تھی، لوگ یہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر وہ چیز رکھی تاکہ اللہ کو معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور ان کی شریعت آخری ہوگی، تو یہ شریعت تھی جو اپنے ساتھ خاص حکمتیں لائی ہے، نرمی لائی۔ مثلا بہت معمولی سی بات دیکھ لیں، کپڑے ناپاک ہو گئے، یہودیوں کے لیے ضروری تھا کہ اس کپڑے کو وہاں سے کاٹ دیں، یہ مشکل تھی ان کے لیے،
لیکن وہ کرنے والوں نے کیا. اس امت میں بات آئی، اللہ تعالیٰ نے پانی دے دیا تو پانی سے پاک کر لو. پانی بھی جب نہیں ملا تو مٹی دے دی کہ تیمم کر لو. خود شریعت کے آغاز میں کسی آدمی کو نہانا ضروری ہوتا تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے 7 مرتبہ نہاتا تھا. اور ہمارے لیے یہ حکم بڑا دشوار تھا، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ اللہ اس معاملے میں کچھ آسانی کر دے. تو پھر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا، حتیٰ کہ کہا گیا کہ ایک بار اگر وہ نہا لے گا تو بس کافی ہو جائے گا. اب آپ سوچیں کہ دن 7 مرتبہ، گرمی میں آدمی ٹھنڈے پانی سے اور سردیوں میں گرم پانی سے نہاتا ہے نا، کتنا بھی اچھا وہ پانی لگ رہا ہو، نہانے سے کتنی بھی خوشی ہو رہی ہو، 7 مرتبہ نہائے تو دل خود کہتا ہے کہ چھوڑو، دفع کرو اس مصیبت کو، کیا کر رہے ہو. شریعت نے تو کوئی حکم نہیں دیا ایسا، لیکن آدمی اپنی جان سے تنگ آ جاتا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں. اگر یہ شرعی حکم ہوتا اور کرنا پڑ جاتا تو کیسا گرا گزرتا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان لوگوں کے لیے آسان کر دیا، حکم کو واپس دے دیا، پھر اور کر دی. 50 نمازیں تھی، مہربانی فرمائی 5 کر دی اور کہا جب پھر بھی 50 کر دوں گا، چلو تمہارے ساتھ یہ بھی نرمی اور رعایت ہو گئی. اتنی مصلحتیں ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس لیے یہ سب سے زیادہ کامل شریعت ہے. اسی لیے شرعی قوانین جو تھے نا، یہ ان میں اتنی چھوٹ اور اتنی رعایت تھی. کیا خوبصورت بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہی. انہوں نے ایک مقدمے کا فیصلہ کروایا اور کسی آدمی نے کہا کہ اس فیصلے میں بڑی تنگی ہے. تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا جسے شریعت کے فیصلوں میں تنگی محسوس ہوتی ہے نا، اس کے بعد جو بھی فیصلہ کرے گا اس سے زیادہ تنگی میں پڑ جائے گا. مطلب اگر شریعت کے فیصلے میں سے تنگی نظر آتی ہے تو اس کے بعد کتنی بھی آسان سے آسان فیصلہ بھی کرے گا اپنی عقل کے طور پہ، اس کے نتیجے میں اور مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے گا. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا. اتنی شریعت نے آسانیاں دی ہیں کہ جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں میں جو اسلام کا قانون نافذ ہے اس میں یہ سہولتیں ہیں، تو خود اس کھوج میں پڑ گئے کہ اتنی آسانیوں والا قانون یہ آیا کہاں سے، ہوا کیسے. اب یہ تو چڑ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا، قرآن کو نہیں ماننا، اسلام کا اقرار نہیں کرنا، یہ تو طے شدہ بات تھی نا کہ ان کو تو سچا ماننا ہی ہے، ان کو تو صحیح تسلیم ہی نہیں کرنا. تو پھر کھوج میں لگے، تو کھوج میں لگ کے جھک ماری اور پوری کتابیں لکھنا شروع کی اس بات پہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شریعت بیس کرتی ہے اصل میں جوڈائزم پہ، جیوز پہ، کہ یہودیوں کے جو قوانین تھے ان سے چوری کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں. کوئی پرانا بےہودہ الزام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھتے دیکھا نہ پڑھتے دیکھا. وہی انہوں نے کہا اتنی آسانیاں، اتنی حکمت سے بھری ہوئی شریعت آخر آ کیسے سکتی ہے. اب اس کے لیے ماننا پڑتا تھا وہی کو، وہی جو موسیٰ علیہ السلام پہ آئی تھی. نبوت کو ماننا پڑتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی نبی، وہ تو ماننا نہیں. تو کریں کیا؟ انہوں نے کہا اچھا یہ ہے اصل بات کہ انہوں نے جو شریعت لی ہے یہ ہماری چرائی ہے. پھر اس پہ کتابیں لکھی گئی، مسلمانوں نے اس کے مطابق کتابیں لکھی. ابھی ہم نے بھی ایک کتاب منگوائی امریکہ سے، اور اس کتاب نے بڑا سنتنا تھا اس کتاب کا پوری علمی دنیا میں، اور اس نے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شریعت یہودیوں سے چرا لی تھی. معاذ اللہ 50-100 صفحے کی کتاب رسالہ ہے. پڑھ کے ہنسی آئی کہ یہ بچہ بھی جو صحیح معنی میں اسلامیات پڑھا ہوا ہو تو بھی اسے دیکھے تو کہے گا کیا کام کیا ہے اس نے. مگر یہودی چونکہ پڑھے ہی نہیں تھے، اسلام کو پڑھا ہی نہیں، جیسے ہم میں سے عام مسلمانوں کو آپ دیکھ لیں کس نے یہودیوں کو پڑھا ہے، کس نے کرسچینٹی کو پڑھا ہے. تو اس لیے وہ جو بڑی یونیورسٹی کا بڑا پروفیسر وہ 30-40 صفحے 100 صفحے جو لکھ دیے، وہ یہودیوں نے کہا او یہ تو ایسی ریسرچ، ایسی تحقیق آئی ہے کہ گویا آئنسٹائن کی تحقیق سے بھی زیادہ ہے، اس لیے شہرت ہو گئی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے شریعت نے جو اجتہاد کا منصب رکھا ہے، اور جو اجتہاد ہے اور ہر دور میں نئے سے نئے مسائل کا حل علماء پیش کرتے رہتے ہیں، یہ ایسی زبردست خوبی ہے کہ یہ ختم نبوت کا صدقہ ہے. اگر نبی آخری نہ ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا اس اجتہاد کو کبھی بھی نہ کرتا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے فرمایا اجتہاد کرو، اور اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجتہاد کرتے رہے، بعد والے اجتہاد کرتے رہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں دیکھو پھر کیا ہوا، بِنَحْوٍ مِّنْ أَنْحَاءِ الْمَعْرِفَةِ، سمجھنے کی جو صورتیں ہو سکتی تھیں اس کے ذریعے اسے سمجھا گیا۔ سمجھنے کی، معرفت کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا پڑھنے کے ذریعے آدمی کو سمجھ میں آتی، سننے کے ذریعے سمجھ میں آتی ہے، غور و فکر کے ذریعے سمجھ میں آتی ہے، بعض اوقات تجربے سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، بعض اوقات عمر کے بڑھ جانے سے کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جتنی بھی سمجھنے کی چیزیں تھیں نا، جب لوگوں نے اسے سمجھا تو بے اختیار ان کی زبانیں کھلی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا دین یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ والآثار الدالۃ علی ان شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکمل الشرائع، اور وہ آثار ہیں جو دلالت کرتے ہیں اس بات پہ کہ ان شریعت ہی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل الشرائع وان اتیان مثلہ بمثلها معجزۃ عظیمۃ کثیرۃ مشہورۃ لا حاجۃ الی ذکرها، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہ آپ کی شریعت تمام شریعتوں سے زیادہ مضبوط اور کامل ہے، یہ ایسا معجزہ ہے جس میں بہت سی روایات ہیں اور مشہور ہیں، ان کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ اختصار پہ کام کیا، خلاصہ ساری گفتگو کا یہ نکلا کہ وہ کہتے ہیں معجزہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن، اور دوسرا یہ شریعت، یہ اتنی آسان ہے ہر زمانے کے مسائل کو حل کرتی ہے۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی لایا گیا اور اس نے بدکاری کی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس لڑکے کو 100 درے لگا، 100 درے لگائے گئے، دوبارہ لایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اب کیا ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور اس نے اپنی بیوی کی جو باندھی تھی اس سے ایسا تعلق قائم کیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس نے کیوں حرکت کی؟ اس نے کہا مجھے نہیں مسئلہ بتا، میں سمجھا جس طرح اپنی باندھی سے تعلق جائز ہوتا ہے اسی طرح بیوی کی جو باندھی ہے اس سے بھی تعلق جائز ہوتا ہے۔ اب اس موقع پہ اسے رجم کر دیتے اگر کوئی اور ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی بات سنی اور آپ نے واقعی تمہیں نہیں معلوم تھا؟ اس نے کہا مجھے مسئلہ نہیں معلوم تھا، غلطی ہو گئی، عمر رضی اللہ عنہ کا چھوڑ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کے دور کا واقعہ، ایک لڑکے کو لایا گیا، سیدھا سادہ، بالکل چھوٹی عمر اس کی، ابھی جوان ہوا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ حرکت کیا تھی؟ نہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کا واقعہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے سامنے لڑکا لایا کر بچے سے پوچھے یہ کیا حرکت کی تم نے اس عورت کے ساتھ؟ اس نے کہا یہی کچھ کیا۔ تو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو تو معلوم نہیں یہ سینا ہے، اس نے کہا مجھے نہیں پتا، میرے علم ہی نہیں کہ اللہ نے حرام قرار دیا۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کیا بالکل خدا نے حرام قرار دیا؟ اس نے کہا مجھے اس مسئلے کی خبر نہیں۔ ہو گیا ایک سلسلہ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسے مسئلہ سمجھاؤ اور تھوڑی سی سزا بھی دے دینا تاکہ آئندہ یہ حرکت نہ کرے، اور اس سے کوئی حد نہیں۔ یہ ان کا اجتہاد۔ اس سے بھی زیادہ بات آتی ہے بحقی میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبدالرزاق ابن ابی شیبہ میں تو نہیں، مصنف عبدالرزاق میں اور بحقی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے مقدمہ پیش ہوا، اور وہ یہ تھا کہ ایک بچی تھی، وہ ہر ایک کو بتاتی پھرتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، جس سے ملتی تھی اسے بتاتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا، اس سے کہا یہ کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین یہ ہوا ہے میرے ساتھ، اور ایسی اچھی یہ چیز ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اس لڑکی کا قصہ سنو، یہ ہر ایک کو بتاتی پھرتی ہے تو اسے نہیں پتا؟ آپ نے پوچھا اس سے کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ حرام کام ہے؟ اس سے کہا امیر المومنین مجھے نہیں پتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے کہ حد کیسے جاری کریں یا نہ کریں، کیا کریں؟
یہ وہ چیز تھی جن چیزوں میں وہ بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بٹھا لیتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے کچھ لوگوں کو مدینہ منورہ سے باہر نکلنے پہ پابندی لگا دی تھی کہ نہ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ، کچھ عرصے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہ، ان لوگوں کو کہا تھا۔ اسی طرح کا ایک مسئلہ پیش آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حسن تمہارے والد کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا والد تو گئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار ران پہ ہاتھ مارتے تھے اور فرماتے تھے قضیۃ ولا ابا حسن، اتنی مشکل صورتحال ہے اور حسن کے والد نہیں ہے، فتویٰ کون دے؟ اور اس واقعے کو، اتنی سی بات کو مستشرقین نے، گوروں نے کیسے لکھا ہے؟ انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کو ڈر تھا کہ یہ جا کر حدیثیں لوگوں کو سنائیں گے، تو عمر رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ حدیثیں لوگوں تک پہنچے، وہ کہتے تھے بس قرآن پہ رہو۔ تو اسی نے منع کر دیا تھا اور پابندی لگا دی تھی اور ان کو قید کر دیا تھا، مدینہ منورہ میں باہر نہیں جا سکتے تھے۔ اور پھر دوسرے یہ اہل تشیع حضرات بھی آئے، انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ نے پابندی لگا دی تھی، یہ ظلم اس لیے کیا تھا کہ انہیں پتا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ اگر جہاں سے چلے گئے اور کہیں بھی جا کر خلافت کا دعویٰ کیا تو سارے عرب ان کے ساتھ مل جائیں گے، عمر کو حکومت کا ڈر تھا، اس لیے پابندی لگی۔ اور اصل مسئلہ اتنا سا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے خود ہی تشریح کر دی، دنیا بھر میں اصول ہے کہ جو آدمی بات کرتا ہے سب سے پہلے اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے بات کی تشریح کرے۔ یہ تھوڑے ہی کہ جملہ کسی اور کا اور تشریح کسی اور سے جا کے پوچھیں، دنیا بھر میں اصول یہی ہے نا، مطلب جس آدمی نے بات کی آدمی سے جا کے پوچھتا یار آپ نے یہ جملہ کہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ تھوڑی کہ محلے والوں سے پوچھے کہ اس نے یہ جملہ کہا ہے اس کا کیا مطلب؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کے سامنے عمر رضی اللہ اپنی پابندی کی خود وضاحت کی، انہوں نے کہا اسلام میں نئی سے نئی چیزیں پیش آ رہی ہیں اور لوگ مجھ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، لکھتے ہیں، تو دیکھو اگر تم لوگوں کو میں یہاں سے جانے کی اجازت دے دوں اور تم نہ ہو تو یہ فتویٰ کون دے گا، یہ مسائل کون حل کرے گا؟ اب اس باندھی کا قصہ پیش آیا اس لڑکی کا، عمر تھوڑی تھی، ہر ایک کو بتاتی پھر رہی ہے، لوگ ہنستے ہیں۔ عمر رضی اللہ نے پوچھا یہاں بھی یہی قصہ پیش آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس کا کیا فیصلہ کیا جائے؟ تو عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں نے فتویٰ دیا کہ اس پہ حد لگائی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، پھر ان کا عثمان تم کیا کہتے ہو؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ کا المومنین اس بچی کو خبر ہی نہیں ہے کہ یہ فیل کیا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو ہر ایک کو بتاتی پھرتی ہے اسے پتہ ہی نہیں یہ کام کیا ہے کیا نہیں، وہ تو سمجھیے کہ زندگی کی ایک عام چیز ہے۔ تو یہ اس کی بے خبری خود اسی واقعے سے ظاہر ہوتی ہے، اسے میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ حد جاری ہو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا میں بھی یہی سمجھتا ہوں کوئی حد جاری نہیں کی ہے، چھوڑ دی۔ حتیٰ کہ اب بھی ہو سکتا ہے کہ فرض کر لو کوئی بچہ اور بچی جنہیں شریعت کے احکامات نہیں پہنچے، نہیں پتا، 11-12 برس کی عمر میں کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے، تو کون کہے گا کہ اس پہ حد جاری کرو؟ یہ شریعت نے اتنی چیزیں رکھی ہیں، اتنی چیزیں رکھی ہیں، نشہ ہے، ایک آدمی نے پی لی کوئی چیز، اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ شراب ہے کیا چیز ہے، اور اس کو کون کہے گا کہ حد جاری کرو؟ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیز کیا ہے۔ حتیٰ کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنا سادہ ہو جسے مسئلہ نہ پتا ہو، بالکل چھوٹا ہے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس لیے جو اجتہاد ہے نا، یہ شریعت نے ایسی بڑی چیز رکھی ہے کہ اگر اس کے عہد ہوں اجتہاد کے کرنے والے وہ بیٹھ جائیں تو دنیا کے ہر مسئلے کا حل مل سکتا ہے، بڑی سے بڑی چیز کا حل مل سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے خود یہ کہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ تمہارے لیے یہ واضح کرے زندگی کے راستوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے معلوم نہیں تھا کہ قیامت تک نئے سے نئے مسائل پیش آئیں گے انسانی زندگی کے، تو ان کی وضاحتیں کہاں سے ہوں گی؟ خدا نے اس لیے اس کو اجتہاد بھی رکھا اور یہ چیزیں رکھی۔ اسی لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس اور اتنی مشہور بات ہے کہ مجھے اس پہ زیادہ دلائل ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔